ہے، وقت کی پکار ہے، قوم کی آواز ہے، پیارا چہرہ خوب ہے، کیا عجب انداز ہے، مولانا آ گیا ہے، حق گوئی میں اپنا لوہا منوا گیا ہے، مولانا آ گیا ہے، مولانا آ گیا ہے۔ وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد۔ اسٹیج پر موجود پی ڈی ایم کے قائدین، قومی زعماء، بہاولپور اور سرائیکی وسیب کے میرے بھائیوں، دوستوں، جوانوں، سرائیکی وسیب دے گھراواں کو میری طرف تو ست بسم اللہ۔ میرے دوستو، آج بہاولپور کی تاریخ میں یہ عظیم الشان ریلی، جس میں ہر طرف سے عوام نے شرکت کی، موجودہ جعلی حکومت پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، اور یہ سب کے اجتماع سے ہی نہیں، آپ نے بار بار جعلی وزیر اعظم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ فوج میری پشت پر ہے۔ اس بات کا اعتراف ہے کہ عوام اس کی پشت پر نہیں ہے۔ اور پرسوں آپ نے ایک تصویر دیکھی ہوگی جہاں ان کے دونوں طرف جو دو بڑے بیٹھے ہوئے تھے، ان کو ایک شاعر کی زبان میں کہہ رہا تھا، تو میرا بوٹھا دیکھ حالات نہ پوچھ۔ حالات نہ پوچھ۔ میرے دوستوں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پاکستان میں آزاد جمہوری فضاؤں کو بحال کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے، اور اس عظیم مقصد کے لیے یہ ایک قومی تحریک ہے، اور پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آج اس پلیٹ فارم پر متحد ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، چند دن پہلے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس تھا، اور پوری حکومت اور حکومت کے تمام ایوانوں میں اس بات کا انتظار ہو رہا تھا شاید پی ڈی ایم میں اختلاف ہوگا، پی ڈی ایم ٹوٹ جائے گا۔ لیکن جب ہم نے فیصلے کیے اور ایک آواز کے ساتھ ہم باہر نکلے، تو جیسے ان کے گھروں میں ماتم بچھ گیا، اور انشاءاللہ ان کے گھروں میں یہ ماتم برقرار رہے گا۔ عوام بھوکے مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بچوں کو ذبح کر رہے ہیں،
اور ان کے وزراء ابھی بھی چینلوں پہ بیٹھ کر مرلیاں بجا رہے ہیں. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اور آپ کے سرائی کی زبان میں تھوکی. میرے دوستو، ووٹ چوری کر کے حکومتیں نہیں چلا کرتی. عوام کا نمائندہ بن کر آنا پڑے گا اور انشاءاللہ عوام کے نمائندے یہی ہیں جو آج پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہیں. بہاولپور کے میرے بھائیوں، سرائیکیل وسیب کے میرے بھائیوں، جب یہاں صوبے کی تحریک کا آغاز ہوا، لوگ ابھی سوچ رہے تھے کہ اس پر ہم کیا فیصلہ دیں. میں نے یہاں بہاولپور میں آ کر جلسے عام میں آپ کے صوبے کی حمایت کا اعلان کیا تھا، اور میں آج بھی اپنے اس اعلان کا اعادہ کرنے کے لیے آپ کے سامنے کھڑا ہوں. میرے دوستو، ایک طرف حکومت ناجائز، ایک طرف حکومت غیر جمہوری، اور دوسری طرف ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. میں نے ہر اجتماع میں یہ بات کہی ہے کہ آج کی اس متمدن دنیا میں، آج کی اس متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقا کا دار مدار مستحکم معیشت پر ہوا کرتا ہے. جہاں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت آخری سال کا بجٹ پیش کر رہی تھی تو اگلے سال کے لیے سالانہ ترقی کا تخمینہ 5.5% بتا رہی تھی، اور اس سے اگلے سال کے لیے 6.5% کا تخمینہ بتا رہی تھی. یہ نااہل آئے، ان نااہلوں نے پہلا بجٹ دیا، 5.5% ترقی کی شرح تو دور کی بات 1.8% پر آئے، اور جب دوسرا بجٹ پیش کیا تو 0 سے بھی نیچے 0.4% پر آ گئے. اور یہ کیفیت آئندہ چند سالوں میں اگر یہ حکمران رہے تو مزید برقرار رہ سکتی ہے. میرے محترم دوستو، انہوں نے ناکام پالیسیوں کے نتیجے میں کشمیریوں کو مودی کے جبر و ستم پر چھوڑ دیا ہے. یہ کشمیر فروغ، اور ہم نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ 5 فروری کو اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستانی قوم کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منائے گی، اور پی ڈی ایم کی سربراہی میں ملک بھر میں کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے ہر بڑے شہر میں مظاہرے کیے جائیں گے، اور بتایا جائے گا کہ اس سرکار نے جعلی سرکار نے کشمیر کو بیچا ہے. یہ کشمیر فروش ہے، اور اس لیے کشمیر فروش ہے کہ ابھی ان کی حکومت نہیں آئی تھی. کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ
عمران خان نے پیش کیا تھا، کسی اور حکمران نے پیش نہیں کیا. میرے دوستو کشمیر کو ہڑپ کرنا اور انڈیا کے ناجائز قبضے کو قانونی حیثیت میں تبدیل کرنا، اسی کے لیے عمران خان نے کہا کہ خدا کرے مودی کامیاب ہو. جب مودی کامیاب ہوگا تو مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا. کشمیر کا مسئلہ حل ہو گیا کہ اس نے کشمیر پر قبضہ کر دیا اور کشمیر کی مستقل حیثیت کا خاتمہ کر دیا. تو میرے دوستو ان کی خارجہ پالیسی کو ذرا دیکھیں کہ ایک طرف وہ کشمیر کو بیچ رہے ہیں اور دوسری طرف یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے جس کو الیکشن کمیشن مسلسل ملتوی کر رہا ہے، یہ فارن فنڈنگ کیس دنیا کے مختلف ممالک سے آئے ہوئے پیسے میں خرد برد کا کیس ہے، جس میں سب سے بڑا پیسہ ان کے پاس اسرائیل سے آیا ہے اور اسرائیل کے اندر قادیانیوں نے ان کے لیے فنڈنگ کی ہے. یہ نمائندگی ہے جس کے لیے ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ کس کے ایجنٹ ہیں. آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور بہاولپور کے اس پلیٹ فارم سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ 21 جنوری کو کراچی میں اسرائیل نامنظور ریلی ہوگی اور دنیا پر واضح کیا جائے گا کہ فلسطین پہلے ہے، فلسطینیوں کی مملکت کی آزادی پہلے ہے. پہلے فلسطین کی آزادی کی بات ہوگی، پہلے فلسطین کو تسلیم کرنے کی آزادی ہوگی، پہلے بیت المقدس کی آزادی کی بات ہوگی، پہلے بیت المقدس کو فلسطین کا دارالخلافہ تسلیم کرنے کی بات ہوگی. اور انشاءاللہ یہ آواز پاکستان کی سرزمین سے اٹھے گی اور یہ امت مسلمہ کی آواز ہوا کرے. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان، میرے محترم تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میرے دوستو، ایک طرف ہندوستان ہمارا ایک مستقل دشمن ہے، دوسری طرف جب پاکستان میں چائنا نے 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی، سی پیک کے ذریعے سے پاکستان کو پوری دنیا کا تجارتی راستہ بنایا، 35 ارب ڈالر پاکستان میں بجلی کی پیداوار کے لیے لگائے. آج یہ حکومت اسی لیے لائی گئی ہے، اسی ایجنڈے پر لائی گئی ہے، اسی بنیاد پر مغرب کی پشپناہی اس کو حاصل ہے کہ چین کی اتنی بڑی سرمایہ کاری کو ناکام بنایا جائے. سو اس نے سی پیک کے سارے منصوبے کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اور آج پورے ملک میں سی پیک کا وہی حال ہے جو پشاور میں بی آر ٹی کا ہوا ہے. میرے محترم دوستو، ملک کی معیشت کو انہوں نے سمندر میں غرق کیا ہے. جب آپ کی معیشت کمزور ہوگی، آج آپ خود بتائیں کہ افغانستان آپ سے منہ پھیر چکا ہے اور پاکستان کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج ایران پاکستان کا پڑوسی ہونے کے باوجود انڈیا کے کیمپ میں چلا گیا ہے اور آپ خطے میں تنہا ہیں. پاکستان کو کہاں لے جایا جا رہا ہے؟ عجیب صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے، بنگلہ دیش کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے، ملائیشیا کی معیشت اوپر کی طرف جا رہی ہے، انڈونیشیا کی معیشت رو بترقی ہے، سری لنکا کی معیشت رو بترقی ہے، بھوٹان کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے.
नेपाल की मईशत रू बतरती है, अफगानिस्तान हमसे कई कदम आगे निकल चुका है, ईरान की मईशत तरक्की कर रही है, और इस पूरे माहौल में एक तन्हा पाकिस्तान है जिसकी मईशत डूब रही है। फिर ऐसे हालात में आप बताएं कि ये पाकिस्तान की बका के लिए रिस्क है या नहीं है। यहां मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ कहता चलूं कि जो हुक्मरान कहता है कि फौज मेरी पुष्ट पर है, इसलिए मुझे मौका दिया जा रहा है कि मैं अपनी फौजी क़यादत को निहायत एहतराम के साथ मुखातब करूं कि अगर आप इस नाजायज नाअहल हुकूमत के पुष्ट पर है तो फिर अपनी पोजीशन वाज़ेह करें, ताकि हम अगर तहरीक चलाएं तो फिर आपकी तरफ उसका रुख होगा, क्योंकि आप इस जुर्म में शरीक होंगे। मुल्क किसी डिक्टेटर का जागीर नहीं, मुल्क किसी इदारे का जागीर नहीं, ये मुल्क किसी के कब्जे में नहीं, ये मुल्क अवाम का है और यहाँ पर अवाम का राज होगा। अवाम के बगैर हम इस मुल्क पर किसी की हाकिमियत को तस्लीम नहीं करते। अल्लाह की हाकिमियत और उसके नीचे अल्लाह का खलीफा बनकर पाकिस्तान के अवाम अपने नुमाइंदों के वसातत से हुकूमत करें। मेरे मोहतरम दोस्तों, हमारी मौक़िफ़ उसूल पर मबनी है। हमने उसूल की बातें की हैं। छोटी छोटी बातें जब 10 पार्टियां बैठती हैं, बहस करती है, कोई किसी ज़ाविये से गुफ्तगू कर रहा है, कोई किसी ज़ाविये से गुफ्तगू कर रहा है, ये कहानियां बना देते हैं। इख्तलाफ हो गया, फैसला तब्दील हो गया। याद रखो, हमारा मौक़िफ़ एक ही है और वो ये कि ये हुकूमत धांधली की हुकूमत है, इसको जाना होगा। आइन के मुताबिक दोबारा इलेक्शन होंगे, वोट की अमानत वापस आवाम को मिलेगी। अब इस मौक़िफ़ पर हम कायम हैं। छोटी मोटी हिकमत अमली की तब्दीलियां उस मकसद की तरफ आगे बढ़ने के लिए होती रहेंगी। हम छोटी छोटी तब्दीलियां करते रहेंगे अपनी पॉलिसियों में। हम कभी कार्ड छुपाएंगे, कभी कार्ड दिखाएंगे और तुम जलते रहोगे, तुम यही मुन्नियां बजाते रहोगे, तुम्हारे पल्ले और कुछ नहीं आएगा। मैं हुक्मरानों को बताना चाहता हूं, मैं हुक्मरानों को बताना चाहता हूं कि जो लोग आज पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर गए हैं, ये बड़े बालिग़ नज़र सियासी लोग हैं, ये अपने कदमों पर खड़े सियासी लोग हैं, और तुम किसी की बैसाखी पर चलने वाले, तुम्हें तो चलना अभी तक नहीं आया, तुमने कौम को सियासत क्या दे दी। चंद दिन पहले एक इंटरव्यू में मुझसे एक सहाफी ने पूछा कि हुकूमत कहती है कि हम तब्दीली लाएंगे, देखो ना वजारतें तब्दील हो गई, एक वजारत किसी को, दूसरी वजारत किसी को, तो आप तब्दीली क्यों नहीं मानते। मैंने कहा वो दो बंदे बाजार में जा रहे थे, एक ने दूसरे को आवाज दी कि तेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, ये कपड़े तब्दील कर लें, तो फिर दोनों ने आपस में तब्दील कर दी। ये उस तरह की तब्दीली है। तब्दीली को मजाक बना दिया है इन लोगों ने, जिनको हुकूमत करनी नहीं आती। जो सुबह शाम पूछता है मैंने बयान कैसे देना है, उस दिन आज एक इंटरव्यू दिया, एक बयान दिया उसने कि मुझे तो हुकूमत चलानी नहीं आती, मेरे पास तो टीम ही नहीं है जिसको हुकूमत चलानी आए, मुझे तो तजुर्बा ही नहीं था, मुझे तो कुछ वक्त चाहिए, मुझे तो आगाज़ शुमार का भी पता नहीं चलता था। तो जब तुझे कुछ पता नहीं था तो तुझे किस बनाने का था कि हुकूमत में आओ।
ابھی پرسوں پوچھا گیا کہ آپ نے یہ بات کہی، آپ نے یہ بات کہی، آپ نے یہ بات کہی، تو اس نے کہا میں نے اس طرح نہیں کہا، میرا مطلب یہ تھا، میرے مطلب کو غلط بیان کیا گیا، میرے سیاق و سباق کو اس طرح بیان کیا گیا، یہ کیا گیا وہ کہ اب بتاؤ، اس کو نہ بیان دینا آتا ہے نہ صفائی دینے آتی ہے. جس کو نہ بیان دینا آتا ہو، نہ بیان کی وضاحت آتی ہو، نہ بیان کی صفائی آتی ہو، وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنا ہوا ہے. بی بی مریم نے تو کہہ دیا کہ بنی گالا کے محل کو انہوں نے ریگولرائز کر دیا ہے. اس کے گھر میں کچھ اور بھی ہے جس کو وہ ریگولرائز کرانے کی کوشش کر لے تو بہتر ہوگا. اس کماش کے لوگ پاکستان کی قوم پر مسلط ہمارے لیے غیرت کا سوال ہے، ہماری ملی حمیت کا سوال ہے، قومی حمیت کا سوال ہے. اس قسم کے لوگ ہم پر مسلط ہو اور ہم برداشت کرتے چلے جائیں، سوال ہی پیدا نہیں. ہم نے ان کے خلاف تحریک شروع نہیں کی. سیاسی لوگ اس کو تحریک کا نام دیتے ہیں کہ عام اصطلاح ہے. میں کہتا ہوں ہم نے ان کے خلاف جہاد شرعی کا اعلان کیا. ان کے خلاف میدان میں اترنا، تحریک چلانا، جدوجہد کرنا، آئین کے دائرے میں، قانون کے دائرے میں میدان میں اترنا، یہ صرف سیاسی تحریک نہیں، ایسی حکومتوں کے خلاف اس کو شرعی جہاد بھی قرار دیا. لبیک 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 لبیک. اور یہ میں وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ جہاں پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، کوئی گنجائش نہیں رہے گی. ہم نے انشاءاللہ قوم کو متحد کرنا ہے. بدامنی تو کہتے ہم دہشت گردی ختم کریں گے. میرے خیال میں گزشتہ ہفتے 10 دن کے اندر پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں بیک وقت 5 سے زیادہ ڈکیتیاں اسلام آباد کے اندر ہوئی اور نوجوان مظلوم کو 22 گولیاں مار کر کیوں شہید کیا گیا. یہ ہے انسانیت کا قدر، یہ ہے انسان کا حق. کہاں گیا انسانیت کا حق؟ کہاں چلا گیا؟ انسانی حقوق کی ادارے کیوں گم ہو گئے؟ میں پوری دنیا کے انسانی حقوق کی اداروں کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی اس پامالی کا نوٹس لیں تاکہ واضح ہو جائے کہ ایسے لوگ اس ملک پر حکومت کرنے کے حقدار نہیں ہیں. تو میرے دوستو، نہ یہ حکومت جائز ہے، نہ اس کی معیشت بہتر ہے. اور ہم نے اعلان کیا ہے انشاءاللہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے 19 جنوری کو ہم اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کریں. اس 2 سالوں میں اس حکومت میں جو کرپشن ہوئی ہے، میگا کرپشن اس کے لیے بہت چھوٹا رہ گیا. نواز شریف کرپٹ ہے، زرداری کرپٹ ہے، اور بابا تو سارا ٹبر کرپٹ ہے. تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ کلمہ حق بلند ہوتا رہے گا. اعلاء کلمۃ الحق کے لیے ہم اس میدان عمل میں رہیں گے. آئین ہمیں جو راستہ دیتا ہے، جو حق دیتا ہے، قانون جو ہمیں حق دیتا ہے، ہم وہ استعمال کریں گے، ڈٹ کر کریں گے. اس وقت تک لڑیں گے جب تک کہ اس حکومت کو سمندر میں غرقاب نہیں کریں. انشاءاللہ
अवाम की जंग लड़ रहे हैं, अवाम हमारे साथ है। हम कश्मीरियों की जंग लड़ रहे हैं, कश्मीरी हमारे साथ हैं। हम फिलिस्तीनियों की जंग लड़ रहे हैं, इंशाअल्लाह फिलिस्तीनी हमारे साथ होंगे। आप आज उम्मत मुस्लिमा की आवाज बनने जा रहे हैं। और आपने जब हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का कद इतना ऊंचा कर दो ताकि दुनिया तस्लीम कर ले कि पाकिस्तान किसी की कानूनी नहीं है, आजाद और खुद मुख्तार मुमलिकत है और उम्मत मुस्लिमा की आवाज है। अल्लाह ताला इस तहरीक को कामयाब बनाए। मैं एक बार फिर इस कामयाब रैली पर आपको और बहावलपुर और सरायकी वसीयत को मुबारकबाद पेश करता हूं और इस कामयाब रैली पर आपको सलाम पेश करता हूं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अपनी नुसरत से अल्लाह हमें मालामाल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। नियाज़ी काजी को सुनाना चाहता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? दोस्तों आपने रैली देखी है, कामयाब रैली मेरी नज़र में काफ़ी गर्मा गर्म दोनों तकरीरें थी। मौलाना साहब की तकरीर भी काफ़ी हॉट थी, गर्म थी, और मरियम की तकरीर तो डेफिनेट हॉट भी होनी थी और गर्म भी होनी थी। मरियम ने जिस तरह आज बैंड बजाई है नियाज़ी की, वो अपनी मिसाल आप है। नियाज़ी साहब ने को बताया है, उन्होंने कहा है कि नियाज़ी साहब कहते हैं कि जी मैं कुछ भी कर लूँ, फ़ौज ये समझती है कि मैं करप्ट नहीं हूँ। मतलब मेरी जो जायदादें हैं वो सारी की सारी लीगल हो रही हैं, बनी गाला का जो घर है वो लीगल हो गया, लेकिन फ़ौज ये समझती है कि मैं करप्ट नहीं हूँ। ये भी कहा कि अलीमा बाजी की जितनी जायदादें हैं, जो उन्होंने लूट खसूट का पैसा, फंड के नाम पर पैसा इकट्ठा होगा, वो सारा पैसा भी इकट्ठा कर लिया है और उसको लीगल भी कर लिया, लेकिन फ़ौज ये समझती है कि मैं करप्ट नहीं हूँ। उन्होंने कहा दरख्तों का नामो निशान भी नहीं है किसी जगह पे KPK में जहाँ दरख्त लगे हैं, लेकिन फ़ौज समझती है कि इमरान खान जो है वो करप्ट नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि 3 शहरों में बल्कि 4 मेट्रोस जो हैं वो तकरीबन 1.25 अरब की बनी हैं, मिला के सारी की सारी